اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ رب العالمین ہے، اور اس دنیا میں انسان کے وجود کا ظاہری سبب وہ والدین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوتا، وہ کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اس وقت اس کی تمام ضروریات، اس کی تمام حاجات اس کے والدین پورا کرتے ہیں۔ اس عظیم ذمہ داری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے والدین کی جو اولاد ہے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، احسان کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ ان 5 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان سے جھڑک کر بات نہ کہو، اور تیسرا حکم یہ دیا کہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ، اور چوتھا حکم اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ نرمی کے ساتھ اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور آخری حکم یہ دیا کہ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا تھا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم دیا ہے وَقُولَا لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان سے احترام کے ساتھ پیش آؤ، احترام کے ساتھ بات کرو، یہ قولاً کریمہ کیا ہے؟ قولاً کریمہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو ان کے ناموں کے ساتھ نہ پکارو، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ پکارو، اے میرے ابا جان، اے میری اماں جان، یہ قول کریم ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آپ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور اسی طرح جب وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوں تو آپ ان سے آگے نہ چلیں، اور اسی طرح جب وہ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات نہ کاٹیں، اور اسی طرح حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ساتھ غصے میں بات نہ کریں۔ جب غصہ انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے تو اس کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، پیشانی پر بل آ جاتے ہیں اور چہرہ جو ہے سوج جاتا ہے، تو اس حالت میں اپنے والدین کے ساتھ آپ بات نہ کریں، یہ ہے حسن سلوک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے حقدار میری صحبت کا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر اس نے سوال کیا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ فرمایا کہ تمہاری والدہ، اور چوتھی مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے والد اس چیز کے حقدار ہیں کہ وہ تمہاری صحبت اختیار کریں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار لوگوں میں تمہارے والدین ہیں کہ تم ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے
جو یہ فرمایا ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرو، اف تک نہ کہو۔ یہ جو حکم دیے ہیں یہ کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی وہی صورتحال ہوتی ہے جو بچپن میں ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح بچوں کی طرح تمام ضروریات کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ اپنی ضروریات پر پورا کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ اس صورتحال میں اللہ رب العالمین نے اس کی اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، وہیں دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں وعید سنائی ہے جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی اس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے آج کا معاشرہ مغربی معاشرے کی طرز پر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس نے مغربی جو تہذیب ہے اس کو اپنا لیا ہے۔ مغربی تہذیب کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس نے یہ پیغام پوری دنیا میں عام کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے، بلکہ ان کے لیے ایک اولڈ ہاؤس بنا دیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو وہاں ان کو پہنچا دیا جائے اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ افسوس یہ ہے کہ اولڈ ہاؤس ہمارے پاکستان میں ہی موجود ہیں اور آج کی جو جنریشن ہے وہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں وہاں وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ مسلم معاشرے کی ثقافت کے سراسر یہ خلاف ہے، اور جو اسلام کی جو تہذیب ہے اس کے یہ خلاف ہے کہ اپنے والدین کو آپ ایسی جگہ چھوڑ کے آ جائیں جہاں ان کی کوئی خدمت نہ ہو اور آپ ان سے دور رہیں۔ نہیں ناظرین گرامی، اسلام نے، اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آیا جائے اور والدین کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اسلام نے جتنی والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب نے والدین کو اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت نہیں دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔